پاکستان صدیوں سے آباد ایک طلسماتی زرخیز خطہ الارض ہے۔ یہاں تہذیب اور ورثہ کی وہ نشانیاں موجود ہیں جن کی تہ میں گزرے ہوئے زمانے سو رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد پتہ نہیں کتنی بار مرنے کے باوجود بھی کسی کھیت میں ہل چلاتے، چاک پر برتن بناتے، ساز پر گیت گاتے، اپنے بچوں کو اپنے باپ دادا کی کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی وراثت کو سنبھالنے کی ذمہ داری آج بھی نوجوان نسل پر ہے۔ اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے یہ ورثہ اپنی نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے اسپیک ود عنیزہ اور ان کی ٹیم نے یہ ذمہ داری لی۔ لاہور شہر کی خوبصورتی میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، خاص طور پر جو مغلیہ دور کی خواتین ہیں۔ نادرہ بیگم ہیں، وہ انارکلی بنی اور یہیں پر مدفون بھی ہیں۔ مہر النساء جو کہ نور جہاں بنی اور پھر حکومت سازی میں وہ کردار ادا کیا جو اس سے پہلے اس خطے میں کسی عورت نے نہیں کیا۔ اس شہر میں زیب النساء جیسی شہزادیاں بھی موجود ہیں۔ چبورچی ان کی محبت کا آج بھی ثبوت موجود ہے۔ اسی شہر میں شرف النساء کا مزار بھی موجود ہے جو کہ ممتاز محل بنی۔ جو شالیمار گارڈنز ہیں وہ ان کے تاج کے ڈیزائن پر ان کے فوارے محبت کا مبین ثبوت ہیں جو کہ شہزادے خرم نے ارجمند بانو سے کی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو پنجابی کلچر کے بارے میں آگاہ کریں، اپنے پنجاب کی طلسماتی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں اور اپنے وطن کی خوبصورتی اور سونا اگلتے شہروں اور خطوں کے بارے میں دلچسپ معلومات دیں۔ اپنے پیارے وطن پاکستان کے خوبصورت تاریخی مقامات اور ورثہ، باغات اور عمارات کی ثقافتی اور نظریاتی معلومات جو کہ دیکھنے والوں کے لیے لطف اندوز اور سننے والوں کے لیے مددگار ہوگی۔ آنے والے چند دنوں میں نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اپنے سبز جھنڈے کے سائے تلے پاکستان کے کلچر کو دکھائیں گے ہم۔ تو جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسپیک ود عنیزہ کے ساتھ۔ لاہور باغوں کا شہر ہے۔ آج میں موجود ہوں شالیمار گارڈن۔ شالیمار کا مطلب ہے ابارڈ آف پیس، سکون کا تخت۔ مغلوں کے دور کا رواج تھا کہ وہ عمارتوں کے ساتھ باغات تعمیر کروایا کرتے تھے۔ شالیمار گارڈن اندرون لاہور سے تقریباً 5 کلومیٹر جی ٹی روڈ پر باغبان پورہ کے علاقے میں واقع ہے۔ شاہجہاں نے مصوری، فن تعمیر اور ٹیکسٹائل میں خاصی سرپرستی کی۔ شاہجہاں نے باغات کی تعمیر میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ شالیمار گارڈن 40 ایکڑ کے رقبے پر راوی کے کنارے پر تعمیر کروایا گیا جس کے اندر 8 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔
شالامار گارڈن کی کل 3 منزلیں ہیں اور ہر منزل پہلی منزل سے 2 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ شالامار گارڈن کے 3 حصے ہیں: فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش۔ اس وقت ہم فرح بخش کے اندر موجود ہیں جو کہ باغ کی پہلا حصہ ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں باغ کے دوسرے حصے کی جانب، آئیے چلتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں باغ کے دوسرے حصے میں جس کا نام ہے فیض بخش۔ یہ بادشاہ کا تخت ہوا کرتا تھا جہاں بیٹھ کے بادشاہ اپنے حکومتی معاملات پر غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر آبشار ہوا کرتا تھا جہاں سے پانی آتا تھا، اس کے اندر پھول لگائے جاتے تھے، اوپر سے پانی آتا تھا اور پھولوں پر گر کے نیچے گرتا تھا۔ یہ کتنا قابل دید منظر ہوگا اس وقت۔ ہم حکومت وقت کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے قدیم اثاثہ جات اور ورثے کا آج بھی دھیان رکھا۔ یہاں پر کچھ تعمیراتی کام جاری ہے جس کو دیکھ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت وقت ہمارے اثاثہ جات کا آج بھی دلجوئی سے خیال رکھنا چاہتی ہے۔ اگر ہم مغل تعمیرات کی بات کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مغل تعمیرات کے اندر واٹر ایلیمنٹ اینڈ اوپن ایئر اسپیس ایلیمنٹ کی پر خاصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ٹمپریچر بالکل بیلنس رہ سکے۔ دوبارہ دریا بنا کے باغ کے اندر سے دریائے راوی سے نہر نکال کے باغ کو سیراب کر کے شہر کو پرسکون بنانے کے اور ٹمپریچر کو بیلنس کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم اس حصے کی بات کریں تو اس زمانے میں یہاں پر موسیقار بیٹھا کرتے تھے جس سے بادشاہ اور دیگر افراد لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں اس حصے میں موجود ہوں جہاں شالامار گارڈن میں آنے والے ہر شخص کی پہلی نظر پڑتی ہے۔ ان جھرنوں کے اندر دن کو پھول اور رات کو دیے رکھے جاتے تھے۔ کتنا قابل دید منظر ہوگا جب نیچے سے فوارے چل کے ان کے اندر سے کتنا قابل دید منظر پیش کرتے ہوں گے۔ اس وقت ہم جس حصے میں موجود ہیں یہ باغ کا تیسرا حصہ ہے، اس کا نام ہے حیات بخش اور یہ بادشاہ کا حرم کا علاقہ کہلاتا تھا۔ شالامار باغ میں فواروں کا ایک جال بچھایا گیا تھا جو موسم گرما میں گرمی کی شدت کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ شالامار گارڈن سے آرٹ اینڈ لٹریچر کے بہت سے ریسورسز ملے ہیں۔ یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر فن تعمیر نوجوان نسل تک متعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ ہر شہر وہ واحد شہر ہے جہاں نئے آنے والے لوگوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ According to the Gallup survey, Shalimar Garden is the second most place where people love to visit it. جس طرح لاہور کی زندگی اور کلچر میں مختلف اسپیکٹ، مختلف انداز نظر آتے ہیں، اسی طرح لاہور کے موسم، لاہور کے ذائقے، مختلف انداز، مختلف ذائقے نظر آتے ہیں۔ 17th صدی کی ایک اسپینش ایکسپلورر سبیٹن منارکی کو اگر ہم دیکھیں تو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں چاولوں اور روٹیوں کی کئی اقسام ملتی ہیں۔ اگر ہم روٹیوں کی بات کریں تو کئی اقسام کی تھی۔ ایک قسم میٹھی روٹیوں کی تھی اور دوسری قسم روغنی روٹیوں کی تھی جس میں زیادہ گھی یا زیادہ مکھن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر ہم تیسری قسم کی بات کریں تو اس میں دونوں ذائقے مل جاتے ہیں۔ اس تیسری قسم کو کہا جاتا ہے میٹھی روغنی۔ پلاؤ اور بریانی کی کئی اقسام لاہور میں بنائی جاتی ہیں۔ لاہور کے کھانا کسی سوشل باؤنڈری کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم شاہی انداز کی بات کریں تو دیگ کا استعمال کرنا، تندور کا استعمال کرنا اور سیخوں کا استعمال کرنا نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ذائقہ خالصتاً ایران سے آ رہا ہے۔ کھانوں کے انداز میں کافی حد تک لوکل اسٹریٹ فلیور نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی تو ہے لاہور کی رونقیں۔